ایک زمانے کی بات ہے کہ ایک عظیم سلطنت جسے سلطنت سوہان کہا جاتا تھا اپنی شان و شوق کتاب اور وسیع خزانوں کی وجہ سے مشہور تھی۔ اس سلطنت کا بادشاہ فخر الدین بہادرہ اور انصاف پسند حکمران تھا، مگر وقت کے ساتھ سکیمر بڑھ گئے اور جسم کمزور ہو گیا۔ بادشاہ دن رات یہ سوچتا رہتا تھا کہ اس کے بعد سلطنت کو کون سنبھالے گا۔ اس کے وزراء طاقتور تو تھے مگر لالچیہ اور اپنی ذاتی مفاد میں مصروف۔ شہزادے جوان تھے مگر تجربے سے خالی اور دربار چاپلوسوں سے بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ کو ایک ایسے انسان کی تلاش تھی جو نہ دولت کا بھوکا ہو نہ تخت کا دیوانہ، بلکہ عقل، انصاف اور سچ کا امین ہو۔ اسی دوران شہر کے کنارے ایک پرانا ساجون پڑا تھا جہاں ایک غریب بوڑھا رہا تھا جس کا نام رحمت تھا۔ رحمت کے پاس نہ دولت تھی نہ رتبہ، لیکن اس کے پاس وہ چیز تھی جو کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے: گہری سوچ، حکمت اور بولنے کی اہمیت۔ لوگ اسے عام فقیر سمجھتے تھے مگر جب اس سے بات کرتا وہ خاموش ہو کر سوچنے پر مجبور ہو جاتا۔ ایک دن بادشاہ نے اعلان کیا، جو شخص 3 ایسے سوال پوچھے جن کے جواب دینا بادشاہ کے لیے بہم شکل ہو، اسے انعام دیا جائے گا۔ بڑے بڑے عالم اور وزراء آئے مگر ان کے سوال یا تو چاپلوسی کے یا اپنی ذہانت دکھانے کے بہانے۔ رحمت بھی آیا، اپنے پرانے کپڑوں میں لکڑی کی چھڑی کے سہارے۔ درباری ہنس پڑے مگر رحمت نے آہستہ کہا، جہاں عقل کی بات ہو وہاں عمر اور کپڑے نہیں دیکھے جاتے، صرف سچ دیکھا جاتا ہے۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ پہلا سوال رحمت نے پوچھا، اگر آج تم سے تخت چھین لیا جائے تو تمہارے پاس کیا بچے گا جسے کوئی چھین نہ سکے؟ بادشاہ نے سوچا اور کہا، میرا کردار اور میرے اعمال۔ رحمت نے سر ہلایا۔ دوسرا سوال تھا، اگر ایک بھوکا آدمی چوری کرے اور ایک امیر آدمی ظلم کرے تو اصل مجرم کون ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا، اصل مجرم وہ ہے جس کے پاس اختیار تھا اور پھر بھی اس نے ظلم کیا۔ رحمت نے مسکرا دیا۔ تیسرا اور سب سے خطرناک سوال یہ تھا، اگر تم جان لو کہ تمہارا فیصلہ ایک معصوم کو تباہ کر دے گا مگر سلطنت بچ جائے گی تو تم کیا چنو گے؟ بادشاہ کی آنکھیں نم ہو گئیں، کافی دیر خاموش رہا، پھر کہا، وہ سلطنت جو ایک معصوم کی قربانی مانگے وہ میرے لیے قابل قبول نہیں۔ رحمت نے زمین پر جھک کر کہا، پھر تم واقعی بادشاہ ہو۔ بادشاہ فخر الدین کھڑا ہوا اور اعلان کیا کہ اس نے وہ انسان پا لیا جسے تخت کی ضرورت نہیں لیکن جس کے ہاتھ میں بادشاہی کی حقیقی ذمہ داری محفوظ ہے۔ وہ شخص رحمت تھا۔ رحمت نے تخت قبول کرتے ہوئے کہا، میں بادشاہ اس لیے نہیں بن رہا کہ مجھے طاقت چاہیے بلکہ اس لیے کہ طاقت کو انسانیت سکھا سکوں۔ وقت گزرا، رحمت نے فیصلے ہمیشہ عوام کے حق میں کیے، کمزوروں کے ساتھ کھڑا ہوا اور سچ کو تخت پر بٹھایا۔ سلطنت ترقی کرتی گئی، لوگ خوشحال ہوئے اور بادشاہ فخر الدین سکون سے دنیا سے رخصت ہوا کیونکہ اس نے جان لیا کہ سلطنت محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ رحمت نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، کہتا جو راست میں مل سکتا ہے مگر سچے دوستاور اہل قیادت قسمت سے ملتے ہیں۔ Thanks for watching.